نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب اس خسارے سے کون بچائے؟ اس خسارے سے وہ انسان بچ جاتا ہے جس میں وہ صفات ہوں جو سورۃ العصر کی آخری اور تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ وقت انتہائی قیمتی چیز ہے۔ جس شخص نے بھی وقت کی قدر کی، وقت کی اہمیت کو جو سمجھا اور جس نے اس کا صحیح درست استعمال کیا، وہی شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، خیرے کن اے فلاح و غنیمت شمار عمر، زا پیشتر کے بانگ بر آیت فلاح نہ ماند۔ یعنی کوئی اچھا کام کر، کوئی ایسا رفاہی کام کر اے فلاح انسان، اور اپنی اس زندگی کو، اپنی اس بقیہ زندگی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ کسی مسجد سے آپ کے جنازے کا اعلان ہو جائے کہ فلاں شخص رضا الہی سے انتقال کر گیا۔ اس اعلان سے پہلے اپنی اس زندگی سے کوئی فائدہ اٹھائیے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ پر بڑھاپا طاری ہو جائے اور پھر آپ کچھ کرنا چاہو اور وہ آپ کر نہ سکو۔ اور اسی طرح اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے، یعنی بیماری آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو جو صحت دی ہے اس کو صحیح کاموں میں لگاؤ۔ میرے بھائیوں، وقت کے حوالے سے یا عمر یا زندگی کے حوالے سے 2 قسم کے سوالات ہیں۔ ایک سوال کا جواب ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ وہ سوال کا جواب دے سکتا ہے، میں بھی جواب دے سکتا ہوں، آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، شیخ صاحب بھی جواب دے سکتا ہے۔ ہر کوئی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، اور سیم اسی طرح سوال ہے، بس اس سوال میں تھوڑا سا چینج ہے۔ اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، نہ میں جواب دے سکتا ہوں، نہ آپ جواب دے سکتے ہیں، نہ فلاں جواب دے سکتا ہے، کوئی بھی جواب نہیں۔ اور وہ سوالات یہ ہیں کہ بھئی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ بتا دیں گے میری عمر کتنی ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے۔ لیکن سیم یہی سوال ہے، آپ نے صرف ایک حرف کا یا ایک لفظ کا اضافہ کر دیا اور آپ نے کہا کہ آپ کی باقی عمر کتنی ہے۔ تو اس سوال کا جواب تو نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ اس کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو جب جواب نہیں ہے تو وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو شیخ سعدی نے کہی ہے اپنے اس شعر میں کہ خیرے کن اے فلاں، کوئی اچھا کام کرو، کوئی مسجد بناؤ، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی اسکول، کوئی بھی رفاہی کام کرو، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ غنیمت شمار عمر، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ زاں پیشتر کے بانگ بر آید فلا نماند، اس سے پہلے کہ آپ کے جنازے کا اعلان ہو جائے۔ اچھا محترم سامعین، میرے بھائیوں، وقت نے تو گزر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا۔ یہ بات تو اٹل ہے، بالکل حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی شخص اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ شخص یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں محنت کی بڑی اہمیت ہے، قدر و منزلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری ہے تورات، اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا، اس میں بھی یہ موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اچھا، تو میرے بھائیوں، جو شخص محنت کرتا ہے اور محنت سے اپنا پسینہ بہاتا ہے تو اس پسینے کی بھی بڑی اہمیت ہے، قدر و منزلت ہے۔ اس پسینے کے قطرے جو ہیں وہ قطرے اللہ تعالیٰ جو ہے موتی بنا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جیسا کہ شاعر کہتا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔
اور اگر آپ صرف ایسے ہی کہہ دیں کہ بھائی خواہش سے مجھے کامیابی ملے گی، تمنا سے، آرزو کرنے سے مجھے کامیابی ملے گی، تو میں کہتا ہوں کہ صرف آرزو کرنے سے، صرف تمنا کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں۔ اور شیخ میں آپ سے کہتا ہوں کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہ ہوگا اندھیرے کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اپنے حصے کا کام خود کرو گے تو آپ کے ہاتھ میں کام ہے، آپ کے ہاتھ میں محنت ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر دیکھنا کہ اللہ رب العالمین آپ کو کس قدر عظیم نتائج سے نوازتا ہے۔ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں محنت ہے، وقت اللہ نے دی ہے آپ کو، اللہ رب العالمین نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اور کامیابی کے میدان میں اتر جا، پھر کامیابی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ واخر